بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات اسلام کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات کو کہتے ہیں۔ مسلمان اس رات میں نوافل ادا کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے اور ایک دوسرے سے معافی چاہتے ہیں۔ اس رات کو مغفرت کی رات اور رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی ہے رات اور برات کے معنی ہے نجات، اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ زاری رب کریم سے تجدید و عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اس رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کے لیے جاگتے رہو اور اس کامل یقین سے ذکر و فکر میں مشغول رہو کہ یہ ایک مبارک رات ہے اور اس رات میں مغفرت چاہنے والوں کے جملہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور احادیث مبارکہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان کی درمیانی رات آئے تو رات کو جاگتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور نوافل میں مشغول ہو جائے، روزہ رکھا جائے، کیونکہ اس رات اللہ پاک اپنی صفات رحمان اور رحیم اور رؤوف کے ساتھ انسانیت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اور خدا کا منادی پکار رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، کوئی سوال کرنے والا میں اس کا سوال پورا کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے حلال اور فرا رزق عطا کر دوں۔ یہ صدائیں صبح تک جاری رہتی ہیں۔ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات شب عبادت میں بسر کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اس شب ہر گناہ بخش دیا جاتا ہے، بخشش طلب کرنے والوں کا رزق طلب کرنے والوں کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ السک یعنی تقسیم امور کی رات، اور لیلۃ الرحمت یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے اور سب کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ کہا گیا ہے کہ اس کو شب برات اور شب سک اس لیے کہتے ہیں کہ 15 وہ شخص کہ جس کے ہاتھ میں وہ پیمانہ ہو کہ جس سے ذمیوں سے پورا خراج لے کر ان کے لیے برات لکھ دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنے بندوں کے لیے بخشش کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کے اور لیلۃ القدر کے درمیان 40 راتوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ رات 5 خصوصیتوں کی حامل ہوتی ہے۔ اس میں ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اس میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، اس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس میں شفاعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس رات میں یہ عبادت کریمہ ہے کہ اس میں آپ زمزم میں ظاہراً زیادتی فرماتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے، اور قبیلہ کلب کی بکریوں کی جس قدر بال ہے
ان سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ رمزی شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیلے سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس ضیاء کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا الوہی پیغام لعلکم یتذکرون لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ اس شب کی بے شمار خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس شب مبارکہ خاصان خدا کو علوم الہیہ عطا کیے جاتے ہیں، زمزم کا پانی بڑھ جاتا ہے، ہر امر و رہی کا فیصلہ ہوتا ہے، بندوں کی عمر، رزق، عام و حادث، مصائب، علام، خیر و شر، رنج و غم، فتح، ہزیمت، ذلت و رفت، قحط سالی اور غرضے کے تمام سال ہونے والے افعال اس شب مبارک میں اس محکمہ سے تعلق رکھنے والے ملائکہ کو تفویض ہوتے ہیں، جس پر آئندہ سال عمل ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رات انعامات سبحانی، عنایات ربانی، مسرت جادوانی اور تقسیم قسمت انسانیت کی رات ہے۔ اس رات گناہ گاروں کے مغفرت ہوتی ہے، مجرموں کی معافی ہوتی ہے، خطا کاروں کی برات ہوتی ہے، اور یہ شب ریاضت، مراقبہ اور احتساب اور تسبیح و تلاوت کی رات ہے۔ شب برات کا دوسرے دنوں اور راتوں سے موازنہ کیا جائے تو شب برات دوسرے شب و روز سے بالکل مختلف ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات کی بجا آوری کا صلہ ہے۔ اس میں انسان کو رمضان المبارک کے روزوں کی ادائیگی کے عوض عید الفطر کی خوشی عطا ہوتی ہے۔ عیدین کا تعلق ہماری باہمی معاملات سے ہے، احکامات کی بجا آوری کا صلہ اور انعام ہے۔ شب برات دنیا اور آخرت کے سنورنے کے لیے ایک فکر کا نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کو ختم کر کے قربت کی طرف ایک الارم ہے۔ حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک دعوت ہے جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں، اپنے مقصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھنے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دنوں اور راتوں سے منفرد مقام رکھتی ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نیب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات ہمارے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ اس رات اللہ کی یاد میں اشکبار ہوں۔ یہ رات اللہ کے فیوزات کا بحر پیکراں ہے جس میں غوطہ زن ہو کر اپنے من کو سیراب کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کے دور میں ہم اس کے برعکس اس رات کو پٹاخوں اور آتش بازی جیسے کاموں کی نظر کر دیتے ہیں۔